صلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5950 کے اندر رسول اکرم نور مجسم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب اسے دیا جائے گا جو تصویریں بناتا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ یہ مطلقاً تصویر بنانے کا حکم ہے کہ کوئی شخص اگر تصویر بنائے گا تو اس کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، اور اگر یہی قسم کا یہی معاملہ اگر کسی خاص ہستی کے لیے کیا جائے، یعنی اللہ کے ولی یا صحابہ کے لیے کی جائے، تو اس کا جرم مزید بڑھ جائے گا۔ اور اگر پھر یہی سلسلہ بڑھتے بڑھتے نعوذ باللہ من ذالک جیو نیوز نے جس طرح کا معاملہ کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاکے شائع کی، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا حشر کیسا ہوگا، قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اس کو کتنا سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ جیو نیوز نے جو کام کیا اور اس پر پھر معافی مانگی اور کہا کہ ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا، مجھے بتائیے جو مسلمان ہے بحیثیت مسلمان ایسا کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ جیو نیوز اور اس کے مالکان اور اس کے چلانے والوں کی یہ بے حسی اور اسلامی تعلیمات سے بالکل ناآشنائی ثابت کرتی ہے کہ انہیں دین اسلام کی کتنی معلومات ہے۔ اگر معلومات نہیں بھی تھی تو کتنے مفتیان کرام ایسے ہیں جن کی طرف انہوں نے رجوع کیا، ان سے رابطہ کیا ہو کہ یہ شائع کرنا جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، تو کسی نے کوئی اس طرح توجہ نہ دی۔ اور ابھی جب یہ معاملہ ہوا، مسلمانوں نے احتجاج کیا، اپنا یہ بات حکام بالا تک پہنچی، تو پیمرا نے 15 دن کے لیے اس کو بین کر دیا۔ یہ 15 دن کا بین کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی پیمرا سے اور حکام بالا سے میں یہ گزارش کرتا ہوں اور میں اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ اس کو صرف 15 دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے، تاکہ یہ ایک نشان عبرت بن جائے دیگر چینلز کے لیے جو پاکستان کے اندر چل رہے ہیں۔ وہ کبھی سوچ ہی نہ سکیں، وہ تصور ہی نہ کر سکیں، ان کے ذہن میں نہ آئے یہ 15 دن بند کرنا، اس کے بعد کھول دینا، گویا کہ اس کو کھلی چھٹی دینا ہے۔ اور پھر ظلم بالائے ظلم تو یہ ہے کہ ایک طرف خاکے شائع ہوتے ہیں اور 15 دن یہ بین رہتا ہے، دوسری طرف اسی کا ایک چینل اور ہے جیو کا، وہ وہاں پر اسلامک اسٹڈیز نامی ایک کتاب اس کو ڈرامے کے اندر پھینکتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ صرف محض یہ بھی اتفاق ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہے، لگتا ایسا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو میری حکام بالا سے گزارش ہے، خدا را ہم مسلمان ہیں، ہماری جتنی بھی شان، جتنا بھی مقام، جتنی بھی عزت، جو بھی پہچان ہے، یہ سارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں ملا ہے۔ اور ہم اگر نبی پاک علیہ السلام کی ناموس رسالت کے لیے یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہم صرف برائے نام مسلمان ہیں، پھر ہمارے اندر وہ کردار والی باتیں نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا تھا، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، پکا مسلمان ہو نہیں سکتا، پکا مومن ہو نہیں سکتا، جب تک کہ وہ جان، مال، عزت و آبرو، خاندان اور اپنی جان سے بڑھ کر مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کرے۔ تو ہم اپنی محبت کا اظہار کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور یہ 15 دن بین کرنا، یہ پیمرا کو خود سوچنا چاہیے، کیا اس سے جو ہے میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کامل طریقے سے ہو رہا ہے؟ کیا میں صحیح مسلم شریف کی اس حدیث کی روشنی میں پورا آ رہا ہوں؟ اور جب اللہ نے حکام بالا کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کو سبق سکھانے کے لیے، نشان عبرت بنانے کے لیے، دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو خدا را انہیں کچھ کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان، اس سے صرف ملک کے پاکستان نہیں، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے خاکے شائع کرنا یہ کسی طریقے سے برداشت نہیں ہے۔ یہی ہالینڈ میں ہو یا کسی اور ملک میں خاکے شائع ہوں تو وہاں پر احتجاج ہوتا ہے، تو کیا اگر یہی جیو نیوز کرے، نبی پاک علیہ السلام کے خاکے شائع کرے، تو یہاں کوئی احتجاج نہیں بنتا؟ پھر کیوں نہیں بول رہے اور کیوں نہیں ہر بندہ اپنا کردار ادا کر رہا؟ چاہے وہ حکام بالا ہوں یا ایک عام انسان ہو، ہر ایک پر نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دینا فرض ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے، حج جب صاحب استطاعت ہوگا تب فرض ہے۔ اس کے علاوہ دیگر حقوق کبھی 1 مہینے بعد ہیں، کوئی 1 سال کے بعد ہیں، اور کوئی زندگی میں 1 مرتبہ ہے، اور کوئی دن میں 5 مرتبہ ہے۔ لیکن ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت، یہ ایسے فرائض ہیں جو ہم پر ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر آن، ہر لمحے، ہر ایک مسلمان پر فرض ہیں۔ یہ کسی مولوی، کسی عالم، کسی مفتی کا مسئلہ نہیں، یہ ادنا سے ادنا مسلمان سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ مسلمان ہر ایک کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فریضوں کو سمجھنے کی اور دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔